عقل ایک ایسا وسیلہ ہے جو تمہیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے، اور اسی عقل کے لیے فرمایا العقل نور، عقل کیا ہے؟ نور ہے۔ بعض اوقات شیعوں میں ایک بحث چھڑی کہ اہل بیت نور ہیں یا بشر ہیں۔ بڑے بڑے علماء نے کتابیں لکھیں، کسی نے کہا بشر ہیں، کوئی لڑ پڑا نور ہے۔ حالانکہ نور اور عقل دو مترادف چیزیں ہیں۔ اہل بیت عقل ہیں، اہل بیت نور ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کیا ہیں؟ عقل ہیں۔ دونوں روایتیں، ایک روایت میں اول ہو ما خلق اللہ عقلی، سب سے پہلے خدا نے میری عقل کو خلق کیا، پھر دوسری روایت میں سب سے پہلے خدا نے میرے نور کو خلق کیا۔ یعنی نبی بتانا چاہتے ہیں جہاں عقل ہے وہاں نور ہے، جہاں نور ہے وہاں عقل ہے، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کی طرف سے تمہاری ہدایت کے لیے نور آیا۔ یہ نور کیا ہے؟ فرمائیے عقل اول ہے، اور عقل اول کیا ہے؟ یہ محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتے، ایک عالم کتابیں لکھ دیتا ہے، اپنا ٹائم ضائع کر دیتا ہے، جبکہ اس کو ایک چھوٹا سا کانسیپٹ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہاں پہ نور سے مراد کیا ہے۔ نور یعنی عقل۔ کبھی کہا العلم نور، علم نور ہے، کیونکہ علم خود عقل ہے۔ جب علم آئے گا تو عقل بڑھے گی۔ عقل بڑھے گی اس کا مطلب یہ نہیں کہ کلاس ہو، اس میں چھوٹی سی عقل ہے اور اس میں آپ علم ڈالتے جائیں گے تو کلاس فل ہوتا جائے گا، اس کا مطلب عقل بڑی ہو رہی ہے، نہیں، کیونکہ خود علم عقل ہے۔ جہل بے عقلی ہے، ضد عقل جہل ہے، اور جہاں پہ علم ہوگا وہاں پہ عقل ہوگی۔ عقل یعنی بیداری، عقل یعنی ہوشیاری، عقل یعنی وجود بیدار ہونا چاہیے۔ ہم نور کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ نور ظلمتوں کو ہٹاتا ہے۔ اگر اس امام بارگاہ میں 10 چیزیں ہوں، تصور کریے سوئی گم ہو جائے، جب تک نور نہ ہو سوئی نہیں ملے گی۔ تبھی نبی کی زوجہ فرماتی ہیں کہ جب گھر میں سوئی گم ہو جاتی تھی انتظار کرتی تھی مصطفیٰ کب آئیں گے، کہ ان کے چہرے سے اتنا نور نکلتا تھا، یعنی ظاہری نور بھی تھا، باطنی نور بھی ان کے وجود میں تھا۔ تو جب تک انسان اس نور کو نہیں سمجھتا، یہ نور روشنی ہے، روشنی کو نور اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ظلمتوں کو ہٹاتی ہے، اور نور جہل کو ہٹانے کا نام ہے، علم بھی جہل کو دور کرتا ہے۔ تو فرمائیے لازم و ملزوم ہے، جہاں عقل ہوگی وہاں علم ہوگا، جہاں علم ہوگا وہاں عقل ہوگی۔ علم عقل کو بڑھاتا ہے، اور فرمایا مجلس حسین میں جب تم آتے ہو، یہ مجلسیں تمہاری عقل کو بیدار کرنے کے لیے ہیں، یہ تمہارے وجود کو اوپر لے جانے کے لیے ہیں۔ تبھی میرے امام کا فرمان ہے کہ 1 گھنٹہ نور کی محفل میں بیٹھنا، 1 گھنٹہ علم کی محفل میں بیٹھنا، یہ 10 مرتبہ پورے قرآن کو پڑھنے سے افضل ہے۔ اللہم صلی آپ کہیں گے مولانا 10 مرتبہ قرآن کے پڑھنے سے افضل کیوں ہے؟ کیونکہ جب مومن قرآن پڑھتا ہے تو قرآن سمجھ میں نہیں آتا، عربی ہے، الفاظ زبان پر جاری کرتا ہے، لیکن جب حسین کی مجلس میں آتا ہے اسی قرآن کی تفسیر کو بھی سمجھتا ہے، تبیین کو بھی سمجھتا ہے، حقیقت کو بھی سمجھتا ہے۔ تو فرمایا خالی قرآن پڑھنے کا ثواب اور ہے، اور قرآن کو تفسیر کے ساتھ پڑھو گے تو 10 مرتبہ تمہیں ثواب زیادہ ملے گا۔ صلوات پڑھے محمد عجل فرجہم۔ تو جب تک انسان کے وجود میں عقل زیادہ نہ ہو اس کا عقیدہ مضبوط نہیں ہوتا، اور جب تک عقیدہ مضبوط نہیں ہوتا اس انسان میں عمل نہیں ہوتا۔